نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے لے کر 69 تک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کر واپس پہنچے تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط لگائی تھی کہ آئندہ غلہ تب ملے گا جب تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے، تو ان بھائیوں نے جا کر اپنے باپ سے درخواست کی کہ اے ہمارے باپ، اگر دوبارہ غلہ لینا ہے تو اس شرط پر ملے گا کہ جب بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹو، اس سے پہلے تم یوسف کو لے کر کے گئے تھے اور اس وقت بھی تم نے یوں ہی کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن تم نے یوسف کو نقصان پہنچایا تھا اور آج پھر بنیامین کو لے کر جانے کی خواہش کر رہے ہو۔ فاللہ خیر حافظا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، انسانوں پر بھروسہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ باپ بیٹوں کی آپس کے اندر بات چیت ہوئی، اس کے بعد بیٹے جو غلہ لے کر کے گئے تھے انہوں نے اب وہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے ان کی قیمت بھی ان کو واپس کر دی ہے، وہ بھی غلہ کے اندر مل گئی، تو بڑے خوش ہوئے اور باپ کو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے کہ بادشاہ مصر نے ہمیں غلہ بھی دیا ہے اور قیمت بھی واپس کر دی ہے، تو کتنا بادشاہ مصر ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر کے آئیں۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پکا اللہ کا عہد دو۔ چنانچہ بیٹوں نے بڑا پکا عہد دیا اور وعدہ کیا کہ ہم ضرور بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو واپس بھی لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم نے اپنی طرف سے کامل کوشش کرنی ہے کہ تم بنیامین کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ آپس میں یہ معاہدہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس پر اللہ کی ذات نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کیا اور روانہ کرتے وقت ایک نصیحت فرمایا اے میرے بیٹو، جب تم ملک مصر کے اندر پہنچو تو مکمل ایک جماعت ایک دروازہ سے داخل مت ہونا، بلکہ متفرق ہو جانا اور الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا۔ اس نصیحت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے بڑے قد آور تھے، صاحب جمال تھے، صاحب وجاہت تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں میرے بیٹوں کو کوئی نظر بد نہ لگ جائے، تو اس لیے یہ نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اکٹھے داخل مت ہونا، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے یا کوئی شخص تمہارے ساتھ حسد کرے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے یا اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، یعنی اتنی نظر بد سخت لگ سکتی ہے کہ جس کو نظر لگی وہ بیمار ہو سکتا ہے اور اسی بیماری کے اندر فوت ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے نظر بد سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف کا واقعہ ہے کہ بڑے خوبصورت صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، نیچے کپڑا باندھا ہوا تھا اور اوپر والا بدن کھلا تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی تو نظر پڑتے ہی یہ جملے زبان سے نکلے کہ آج تک میں نے ایسا خوبصورت بدن نہیں دیکھا جتنا خوبصورت
خوبصورت بدن سہل بن حنیف کا دیکھا ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ نکلے تو کیا ہوا، ان کو فوراً بخار چڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا۔ فرمایا کہ عامر بن ربیعہ وضو کرے اور اس کے وضو کا پانی برتن کے اندر جمع کیا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس پانی کو سہل بن حنیف کے جسم پہ ڈال دو، تو ان کا پانی سہل بن حنیف کے جسم پہ ڈالا گیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، جس سے ہمیں نظر بد کا علاج بھی مل گیا۔ تو سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نسخہ بتلایا کہ جس کی نظر لگ جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز نظر کے اندر اچھی لگے تو اس وقت انسان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھ لے تو نظر بد نہیں لگتی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جس طرح باپ نے حکم دیا اسی طرح مصر کے اندر داخل ہوئے۔ اب بھائیوں کی دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن اب بھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے 11 بھائی پہنچ آئے ہیں، اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح بنیامین سے میری تنہائی میں ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترکیب یہ بنائی کہ ایک کمرہ کے اندر دو بھائیوں کو رہنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح 5 کمروں کے اندر دو بھائی آ گئے، لیکن 10 بھائی 5 کمروں کے اندر آ گئے۔ اب صرف بنیامین بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ میرے کمرہ کے اندر۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے کمرہ میں پہنچے، اب وہاں آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین پر راز کھول دیا اور فرمایا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ میں تیرا یوسف بھائی ہوں اور ان کاموں سے پریشان مت ہو جو بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تو بتلا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، لیکن اس دوسری ملاقات میں بھی اپنے بھائیوں کو نہیں بتلایا جو دوسرے بھائی تھی کہ میں تمہارا بھائی لگتا ہوں۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔